انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین اکرام، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے اس فتنے کے دور کے اندر قاری صاحبان کو الف لام میم سے لے کر والناس تک پورا قرآن مجید سنانے کی توفیق عطا فرمائی، اور یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ، وہ سامعین جنہوں نے الف لام میم سے لے کر والناس تک پورا قرآن مجید سنا، وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ سامعین محترم، جب اللہ کے نبی نے اپنے نبوت کا اعلان کیا، جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے 40 سال پورے ہوئے تو آپ نے اللہ کے حکم سے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا اور لوگوں کو توحید کی دعوت دی، اور فرمایا جب مشرکین مکہ کے سامنے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے توحید کی بات کی تو مشرکین مکہ نے اپنی ہٹ درمی کا یوں ثبوت دیا، فرمانے لگے وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، اے نبی ہم آپ کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم آپ کی بات کو نہیں مانتے، لیکن ہمارے چند مطالبات ہیں، وہ اگر آپ پورے کریں تب ہم ایمان لائے۔ ان میں سے پہلی بات یہ تھی کہ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، اے نبی آپ ہمارے لیے زمین سے چشمے کو اباریں تب ہم آپ پہ ایمان لائیں گے۔ اور دوسری بات او تکون لک جنت من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا، اے نبی ہم آپ کی بات کو اس وقت تک نہیں مانیں گے جب آپ کے لیے 2 جنت، 2 باغات ہو، ایک باغ کھجور کا ہو اور ایک انگور کا ہو، اور ان کے درمیان ایک نہر ہو، آپ اس نہر کو جاری کر دیں تب ہم ایمان لے آئیں گے۔ اور تیسری بات او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، اے نبی آپ اس طرح کریں، آپ ہمیں بار بار جو ڈرا رہے ہیں، آپ ہمیں عذاب سے ڈرا رہے ہیں کہ اگر آپ نہیں مانیں گے تو اللہ کا عذاب آئے گا، اور آپ کہتے ہیں کہ آسمان آپ پہ گر جائے گا، تو یا تو ہم پر آسمان کو گرا کے دکھا، یا اللہ اور اس کے فرشتوں کا ایک لشکر سامنے لیا تب ہم ایمان لے آئیں گے۔ اور آگے فرمانے لگے مشرکین مکہ نے وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقَيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ، ایک ایسی کتاب لائیے، ایک ایسا مذہب لائیے، پھر ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو جب اللہ رب العزت نے جب قرآن کو اتارا تو یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بے شمار معجزے ہیں، لیکن ان میں سے سب سے بڑا معجزہ قرآن کا معجزہ ہے۔ جب قرآن نازل ہوا پھر مشرکین مکہ نے اعتراضات کرنے لگے، فرمایا یہ تو اللہ کی طرف سے نازل کرتا کتاب نہیں ہے، ہم نہیں مانتے۔ پھر اللہ نے جواب دیا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ تو رب کا بھیجا ہوا کلام ہے۔ پھر فرشتے پہ اعتراض کیا کہ ہم فرشتے کو نہیں مانتے، یہ تو کسی کائن سے سیکھ کے لاتا ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے فرشتے کی صفت بیان کی، فرمایا نزل به الروح الامین مطاع ثم امین، یہ تو جبریل علیہ الصلاۃ والسلام ہے اور امانت دار آدمی ہے، امانت دار ہے اور امانت دار فرشتہ ہے، اور پھر اس کی صفت بیان کی۔ پھر مشرکین مکہ نے کام نہیں مانتے، پھر اللہ رب العزت نے ورق اور صحائف کی بیان کی، لکھنے والوں کے صفات بیان کیے، فرمایا فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ، پاک صحیفوں کے اندر، پاک ورق کے اندر، نیک لوگوں کے ہاتھ میں۔ پھر قرآن نے کہا سنو میرا چیلنج بھی سنو۔ اب قرآن نے 3 چیلنج دیے۔ ایک چیلنج فرمایا قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، اے تمام انسان، اے جنات اور اس کے ماتحت جتنے لوگ ہو، تم قرآن کی مثل ایک کتاب لے آؤ۔ پھر مشرکین مکہ عاجز آ گئے۔ پھر قرآن نے دوسرا چیلنج دیا قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، پورا قرآن نہیں لا سکتے تو 10 صورتوں تے لاؤ نا۔ آپ فصاحت اور بلاغت کا دور تھا، فصاحت اور بلاغت کا دور تھا، قرآن بھی فصاحت سے بھرا ہوا ہے، فرمایا 10 صورتیں لاؤ پھر مانیں گے۔
پھر قرآن نے پھر تیسرا چیلنج دیا، قل فأتوا بسورۃ من مثلی، ایک سورت انا اعطیناک الکوثر جیسی سورت لاؤ، پھر بھی عاجز آ گئے۔ تو قرآن مجید یہ عظمت والا، شان والا، مقام والا، مرتبے والا کتاب ہے۔ اس کتاب کو جس نے سینے سے لگایا، قرآن نے اسے سینے سے لگایا۔ جس نے قرآن کو پس پش ڈالا، قرآن کے مطابق زندگی نہیں گزاری، اللہ نے اسے ذلیل و خوار کر دیا۔ اب قرآن مجید کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہے، ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہے۔ اب اگر کوئی انسان الف لام میم کہے تو 30 نیکیاں مل گئی، کتنی؟ 30 نیکیاں۔ پھر رمضان المبارک کا برکت کہ رمضان المبارک کے اندر سنت وہ پرس پر پہنچ جاتے ہیں اور نفل بھی پرس پر، اور ایک پرس 70 پر۔ تو پھر آپ شمار کر دیں کہ 6666 آیتیں ہیں قرآن مجید کی، تو کتنا ثواب ملے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من قرأ القرآن وعمل بما فيه البس والداه تاجا یوم القیامہ ضوءه احسن من ضوء الشمس لو كانت في بيوتكم فما ظنكم بالذي عمل بهذا۔ فرمایا جس نے ناظرے کے ساتھ قرآن پاک پڑھا، قیامت کے دن اللہ رب العزت ان کے والدین کو ایسا تاج پہنائیں گے جس کی روشنی آفتاب کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ پھر وہ آدمی جو خود عامل ہو، قرآن پڑھا ہو، اس کا کتنا مرتبہ اور مقام ہوگا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها۔ اے حافظ جی، آپ نے دنیا کے اندر اپنے آپ کو تھکایا، قرآن کو پڑھا، لیٹ کے پڑھا، دیکھ کے پڑھا، آج آپ دیکھ لو گے میں آپ کا مقام کتنا بلند کرتا ہوں۔ اور کہے گا پڑھ، اقرأ، پڑھیے، الف لام میم سے شروع کیجئے، ورتقی اور چڑھیے، ورتل اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے، کما کنت ترتل فی الدنیا، جس طرح دنیا کے اندر خوش آوازی سے، تجوید کے ساتھ، آرام آرام کے ساتھ تو پڑھتا تھا۔ فإن منزلک عند آخر آیت تقرأ بها، فرمایا تیرا مقام، تیرا مرتبہ وہی ہے جو تو آخری آیت پر پہنچے۔ سامعین محترم، علماء اکرام تشریف لا چکے ہیں، اب میں ان کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔